الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وقال تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صدر بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اس کے پیچھے میرا اور آپ کا بہت بڑا مقصد ہے، اور میں نے اور آپ نے اللہ کے بھیجنے کے جو مقصد تھا اس کو ہم نے اور آپ نے فراموش کر دیا ہے۔ اس لیے مجھ کو اور آپ کو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا یا یاد کروانا یا یاد کو اپنے ذہن پر زور ڈال کے اس سبق کو مجھ کو اور آپ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنایا ہے تو کائنات کے نظام کے بنانے کے اندر اللہ رب العزت نے جو بھی نظام کو سجایا، جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت اور اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے۔ تو جب عام چیزوں کے بارے میں، عام اشیاء کے بارے میں، عام درختوں اور عام پتھروں اور عام چیزوں کے دیگر حیوانات، نباتات کے بارے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی منشا ہے، اللہ کا کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو میرے اور آپ کے پیدا کرنے کے اوپر اللہ رب العزت کی کیوں حکمت نہیں ہوگی؟ یہ میرے اور آپ کے ادنا سے ادنا کوئی بھی آدمی ہو، ادنا سے ادنا انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، چھوٹی چھوٹی عورت ہو، بچی ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کا مقصد مجھ کو اور آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ میں نے تم کو جو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، میری اطاعت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری پرستش کے لیے، میری عبادت کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم میرے خالق ہونے کی گواہی دو، میرے مالک ہونے کی گواہی دو، تاکہ تمہاری یہ جو پیشانی ہے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اس مقصد کے واسطے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، اور قیامت تک کے آنے والی جو بھی انسانیت ہوں گی، اللہ رب العزت ان کو اپنی ہی عبادت کے واسطے پیدا کریں گا۔ جس طرح میں اور آپ دنیا کے اندر ایک مشاہدہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں، ایک مثال ہے، ہم اپنے بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں 10 روپے رکھو، بچہ 10 روپے لیتا ہے، 2 روپیہ 3 روپیہ خرچ کرنے کے بعد کچھ پیسے جمع کرنا شروع کر جائے، ایک غلے کے ڈبے کے اندر، پتھر کے مٹی کے برتن کے اندر وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جمع کرتے کرتے اچھی خاصی رقم اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب والد صاحب یا والدہ یا گھر کا کوئی ذمہ دار اسے کہتا ہے کہ بیٹا ہم کو پیسے دو، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پیسے نہیں دوں گا، حالانکہ پیسے کس کے ہیں؟ وہ والد کے ہی ہے، سرپرست کے ہی ہے، گھر والوں ذمہ دار ہی کے پیسے ہیں، مگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ بیٹے کی کم نظر اور بیٹے کا کم ظرف، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ پیسے میرے ہیں، میں اس لیے والد صاحب کو، ذمہ دار کو نہیں دوں گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طریقے سے میرے بزرگوں، ٹھیک اسی طریقے سے میرے جوانوں، میں نے اور آپ نے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندگی دی، مجھ کو اور آپ کو جو بڑھاپا دیا، مجھ کو اور آپ کو جو جوانی دی، جو مجھ کو اور آپ کو صحت دی، جو عمر دیا، اللہ نے جو موقع دیا، جو جمعہ دیا، جو دن دیا، میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میرے طاقت میں ہے، یہ میرے بس میں ہے۔ میرا دل چاہا تو میں سو جاؤں گا، میرا دل چاہا تو میں کام کو جاؤں گا، میرے دل میں چاہا تو میں گھومنے جاؤں گا، میرے دل نے چاہا تو میں فلاں کروں گا، میرے دل میں آیا تو میں فلاں کام کروں، میری مرضی، میرا دین ہے، میرے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ میں کسی کا سنتا ہوں، نہ میں کسی کو میں زبردستی کرتا ہوں، بلکہ میں جیسا چاہوں گا اپنی زندگی گزاروں گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ میری آپ کی بھول بھلیا ہے۔ جس طرح اس بچے کی بھول بھلیا تھی کہ وہ والد کے پیسوں کو اپنا فنڈ سمجھنے لگا، اپنی جائیداد، اپنی وراثت سمجھنے لگا، حالانکہ اس کی تھی کیا وہ نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ میری زندگی، آپ کی زندگی کا امانت ہے، یہ اللہ کے پاس اس کا مجھ کو اور آپ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم اس وقت تک قیامت کے وقت ہٹیں گے نہیں، ابن آدم کو جب تک کہ حساب کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کے زمین سے، اس جگہ سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ کو جوانی دیا تھا، میں نے تجھ کو زندگی دیا تھا،
میں نے تجھے 30 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی دیا تھا، کس مصرف میں خرچ کر کے بتلایا مجھے یہ بتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو بنانا ہے۔ یہ جہالت والی زندگی، یہ شرک والی زندگی، یہ بدعات والی زندگی، یہ خرافات والی زندگی، یہ تمام لہو لعب والی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ کیوں ختم کرنا ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے سامنے چند دنوں کے سامنے ایک مہینہ آنے والا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ نبی والا مہینہ کون سا ہے؟ ماہ ربیع الاول۔ ربیع الاول آنے والا ہے، دنیا کی تاریخ پلٹنے والی ہے، دنیا کا دستور بدلنے والا ہے، دنیا کا کلچر بدلنے والا ہے، دنیا کی تاریخ نئی رقم ہونے والی ہے، دنیا کی انسانوں کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ایک زمانے میں عمر کوئی اور تھا، ایک زمانے میں ابو بکر کوئی اور تھا، عثمان تھا، علی تھا، جن کو کوئی دنیا جانتی نہیں تھی، مگر پیارے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اندر تشریف لائے ہیں اور ماہ مقدس کے اندر تشریف لائے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی زندگی کو چار چاند لگا دی۔ لگائے کہ نہیں لگائے؟ ہمارے نبی نے، جو علی کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ علی کا نام ہوگا کرم اللہ وجہہ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شیر خدا ہے، اللہ کا لاڈلا ہے۔ اللہ کے سلام ان بندوں کو آ رہے جن کی زندگی کوئی جانتا نہیں تھا، جن کو کوئی پہچان نہیں تھا۔ کیوں؟ اپنی زندگی کے اندر تبادلہ لایا، ان سفر کے مہینوں کو ختم کیا، ان محرم کے مہینوں کو ختم کیا، جیسے ربیع الاول آیا اپنی زندگیوں کے اندر اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیت عظمیٰ بنا کر بھیجا، جو نبی کی جو امت کی زندگی کو بدلنے کے لیے بھیجا، جن کی زندگیاں واٹ لگ گئی تھی، جن کی زندگیاں خراب ہو چکی تھی، جن کی زندگیوں کے اندر تبادلہ آ جا چکا تھا، جن کی زندگیاں برباد ہو چکی تھی اور جن کی زندگیاں جہنم کے کنارے پر چل رہی تھی، گویا کہ یوں سمجھیے کہ جہنم کے اندر ہی وہ شامل ہو چکے تھے، جن کی زندگیوں کے اندر نہ ماں کا فرق تھا، نہ بہن کا فرق تھا، نہ بیوی کا فرق تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا، جن کی زندگیوں میں شرک بھرا ہوا ہے، بدعات بھری ہوئی ہے، خرافات بھری ہوئی ہے، غلط نظریات بھرے ہوئے، غلط عقائد بھرے ہوئے، پرندے کے اڑنے کو کچھ سمجھ رہے ہیں، لاٹھی کو کچھ سمجھ رہے ہیں، درختوں کو کچھ سمجھ رہے ہیں، دریا کو کچھ سمجھ رہے ہیں، سمندر کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو تصورات ان کے ذہنوں میں بھری ہوا تھا، ان کے اندر جہالت بھری ہوئی تھی، ان کے اندر شرک بھرا ہوا تھا، بدعات بھری ہوئی تھی، تمام کے تمام گندگیاں ان لوگوں کے اندر تھی۔ پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہے، اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سب سے پہلی وحی نازل فرمائی ہے اقرا۔ کیا فرمائی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے پیارے محمد پڑھنا شروع کرو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے پیارے محمد، حالانکہ ایک زمانہ وہ ہے کہ یہ لوگ شراب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی عورتوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں جاننے والے ہیں، یہ لوگ اپنی بیویوں کے حقوق کو جاننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اپنے جو نطفے سے پیدا ہونے والی ہے، جو اپنے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، جو اپنے خون کے قطرے سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، یہ لوگ اس کو ذبح کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے وحشی، ایسے درندے، ایسے دجال اور ایسے جاہل لوگ تھے جن کو کوئی گورنر بنانا، جن کے اوپر کوئی حکمرانی کرنا، جن کے اوپر کوئی ہے تو اپنی بادشاہت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے، ایسے شرک میں، ایسے خرافات میں، ایسے بدعات میں، ایسی گمراہی میں، ایسی ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا ان کو سبق دیا، سب سے پہلا سبق دیا۔ اس لیے بھائیوں، یہاں پر رک کے غور کرو، میری زندگی کہاں پر ہے، میں کس موڑ پر زندگی گزار رہا ہوں، کیا میں مہینوں کے حساب سے زندگی گزار رہا ہوں یا میں وقت کے حساب سے زندگی گزار رہا ہوں؟ جیسا وقت آئے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جیسی شادی بھی آئیں گے ویسی زندگی گزاروں گا، جیسے خرافات آئیں گے ویسی شادی بیاہ گزاروں گا، جیسے بدعات آئیں گے ویسا میں ڈھل جاؤں گا؟ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی آلریڈی ایسی چل رہی تھی، تمام کے تمام چیزیں چل رہی تھی، دنیا کا نظام چل رہا تھا، تمام کا تمام سورج نکل رہا تھا، ستارے تمام کے جگمگا رہے تھے، تمام کا تمام دنیا کا دستور چل رہا تھا، پر اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے کہا کہ تم جس نہج پر زندگی گزار رہے ہو، صحابہ کرام جس نہج پر زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے کہا مجھے ایسی زندگی پسند نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ دستور مجھے پسند نہیں ہے، تمہارا کلچر مجھے پسند نہیں ہے، تمہارے اخلاق مجھے پسند نہیں ہے، تمہارا کردار مجھے پسند نہیں ہے، تمہارا طور طریقہ پسند نہیں ہے، تمہاری بدعات مجھے پسند نہیں ہے، جس نہج پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا ابھی فی الحال، یہ طریقہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بدعات اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مہینے والے جو ہم اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے، جو چند دنوں کے ساتھ اسلام کو مہینے اور آپ نے بنا کے رکھ دیا اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر کیا ہے اللہ کو پسند؟ یہ مجھ کو اور آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے معلوم ہوگا مجھے آپ کو؟ فرشتہ آ کر مجھ کو اور آپ کو بتلائیں گا؟ بتائیں گا فرشتہ؟ نہیں۔ ارے بھائی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ آ کے بتلائیں گا؟ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے خواب میں بولیں گے ہم کو؟ کون بتلائیں گا؟
یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہی سبق اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اے نبی معلوم ہوگا کہ کون انسان راہ راست پر ہے، کون انسان اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی منشیات کیا ہے، اللہ کی رضامندی کس چیز کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلا حکم فرمایا اقرا، پڑھو، قیامت تک کی انسانیت والے پڑھو، اس لیے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ آنے والا نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اے امت محمدیہ، اگر تم کو معلوم کرنا ہے میں جو زندگی گزار رہا ہوں فی الحال بہت اچھی گزار رہا ہوں یا بہت خراب گزار رہا ہوں، یہ تو میری اور آپ کی سوچ ہے، جس طرح بچے کی سوچ تھی۔ اب یہ کون بتلائیں گا مجھ کو اور آپ کو؟ یہ ہم کو تعلیم بتلائیں گی، یہ علم دین بتلائیں گا، یہ مجھ کو آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلائیں گی، یہ چیز مجھے قرآن بتلائیں گا، یہ مجھے آپ کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو، آپ معلوم کرو میرے اندر جہالت کیا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں، جس کو میں نماز سمجھ رہا ہوں، واقعتاً یہ نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ جو میں عبادت کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکات ادا کر رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہا ہوں، جو تجارت کر رہا ہوں، جو لین دین کر رہا ہوں، جو میں بانٹوارہ کر رہا ہوں گھر کے اندر وراثت کا، یہ واقعتاً نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اپنی سوچ کے مطابق میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی سوچ کے مطابق روزہ رکھ رہا ہوں، یہ جہالت ہے، جہالت۔ میں اور آپ اپنی نظروں میں دیندار ہے، خدا کی نظر میں دیندار نہیں ہے۔ اللہ نے ایک پیمانہ متعین کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ نماز نہیں چلیں گی جو تمہارے نظریات کے مطابق ہے، وہ روزہ نہیں چلیں گا جو تمہارے نظریات کے مطابق ہے، وہ تجارت نہیں چلیں گی جو تمہارے نظریات کے مطابق ہے، وہ شادی نہیں چلیں گی جو تمہارے نظریات کے مطابق ہے، اور وہ تکفین نہیں چلیں گی، وہ جنازہ نہیں چلیں گا جو میرے رب کے نظریات کے مطابق ہے، جو میرے رب کے خرافات کے مطابق ہے، جو میرے رب کے مطابق نمازی ہے۔ بلکہ نہیں، اللہ نے قصہ متعین کر دیا، لقد، تحقیق کے طاقت تاکیداً یہ جملہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی ویسی لاؤ، اپنی رات ویسی لاؤ، اپنا دن ویسا لاؤ، اپنی شادی بیاہ ویسی لاؤ، اپنے جنازے ویسے لاؤ، اپنی تدفین ویسی لاؤ، اپنا عقیقہ ویسا لاؤ، تمام کی تمام چیزیں وہ لاؤ تو کامیابی کی گارنٹی ہے، ورنہ میرے بھائیو یہ تصور ہی غلط ہے۔ قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ اس لیے پیارے محمد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اے لوگوں میں تم کو سکھلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اے لوگوں میں تمہاری تربیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اے لوگوں تمہاری زندگی کی خرافات جو ہو گئی اس خرافات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایسا ہی نہیں میں جس کو دین سمجھوں گا وہ میرا دین، میں جس کو شریعت سمجھوں گا میں وہ میری شریعت، جس کو میں نماز سمجھا وہ نماز نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو پرکھو، اپنی دینداری کو پرکھو، اپنی تجارت کو پرکھو، اپنی شادی بیاہ کو پرکھو، اپنے جنازوں کو پرکھو، یہ شریعت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے ذہنوں سے نکالو، ان خرافات کو نکالو، ان بدعات کو نکالو، ان شرکیات کو نکالو، ان رسومات کو نکالو، ان رواج کو نکالو، ان بدعات کو نکالو، یہ خاندانی پرمپرا کو نکالو، یہ آبا و اجداد کی پرمپرا کو نکالو۔ اگر میں اور آپ آبا و اجداد کی پرمپرا اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے اور یہ منوائیں گے کہ ہم لاکھوں سال سے کرتے آ رہے، ہزاروں دنوں سے کرتے آ رہے، ہمارے آبا و اجداد سے کرتے آ رہے، تو میرے اور آپ پہ کیا فرق ہے کفار مکہ میں؟ کفار مکہ کا بھی یہی کہنا تھا، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، ہمارے باپ دادا اس کا بت کی عبادت کرتے کرتے مر گئے، ہم کیوں چھوڑیں گے اس چیز کو؟ آج میں اور آپ جس جگر پہ چل رہے ہیں، جس روش پہ چل رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے یا نہیں ہے؟ کس روش پہ چل رہے ہیں میں اور آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے اندر یہ غور لاؤ، اپنے اندر وہ علمی صلاحیت لاؤ۔ علم نہیں آتا پڑھنے تو معلوم کرو، علم حاصل کرو۔ اللہ کے پاس عذر نہیں ہے، خدا کی قسم، اللہ کے پاس عذر یہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ میں بے دین تھا، مجھے معلومات نہیں تھا، میرے اندر کی کمی تھی، اللہ کے پاس یہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا ہم نے زندگی دیے تھے آپ کو بنانے کے لیے، ہم نے ایک زندگی دیے تھے آپ کو بنانے کے لیے، ہم نے آپ کے سامنے دو راستے رکھے تھے، آپ کے اختیار میں تھا جنت جاؤ یا جہنم جاؤ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وہدیناہ النجدین۔ میرے سامنے آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یہ عذر نہیں ہے مجھے معلوم نہیں تھا، میرے سامنے نماز کا علم نہیں تھا، میرے سامنے زکوٰۃ کا علم نہیں تھا، ایک ایک بات کی پکڑ ہونے والی ہے، ایک ایک بات کی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے سامنے وہ پیشی ہونے والی ہے۔ اس لیے فرمان اقرا، پڑھنا شروع کرو، علم حاصل کرو، نماز پڑھنے نماز سے پہلے علم حاصل کرو، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کا علم حاصل کرو۔ ایک آدمی کے سامنے قصہ آیا، ایک آدمی کا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً، ایک آدمی کے سامنے بیان کیا گیا، جب اس کے سامنے نماز کا مسئلہ آیا
تو اس کے سامنے نماز کا مسئلہ یہ آیا کہ اگر 4 رکعت سنت پڑھی جائیں گی تو 4 رکعت سنت کے اندر، نفل کے اندر، تو آپ کو 4 رکعت کے اندر، چاروں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا پڑیں گی۔ تو جب اس کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس بزرگ نے، ان بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ میں اب تک یہ خیال کر رہا تھا، میرے نظریات میں، میرے علم میں، میرے کوتا فہم کے اندر میں یہ سمجھ رہا تھا جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت کے اندر سورت ملائیں گے اور باقی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، میں تو 50 سال سے اس طرح نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، 50 سال سے۔ بتاؤ اس کی نمازیں قبول ہوئی پھر اب تک؟ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نظریات میں ہوں دیندار، میں نمازی ہوں، میں شریعت کا پابند ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، اللہ کی نظر میں ہے؟ چلیں گے ایسی نماز اللہ کی نظر میں؟ یہ قربانی اللہ کی نظر میں چلیں گی؟ یہ نماز روزوں میں چلیں گے اللہ کی نظر میں؟ اس لیے بھائیوں، یہ چیز معلوم کرنے کے واسطے مجھ کو اور آپ کو پڑھنا پڑے گا، مجھ کو اور آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا علم کی کوئی حد متعین نہیں ہے، علم کب تک بھی حاصل کر سکتے آپ، علم کے طالب بنو، مسئلے مسائل کو پوچھ کر عمل کرنے والے بنو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیارے محمد، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دن اور رات برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ جاننے والے بنیں گے، دینداری گھروں میں آئیں گی، یہ جو خرافات والی زندگی میں اور آپ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جو خاندانی روش پہ میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ خاندانی روش ختم ہوں گی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ختم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں جس روش پہ چل رہا ہوں، جیسا میرا گھر چل رہا ہے، جیسے میرے رواج چل رہے ہیں، ہم نے ٹھان لیے، ہم بدلنے کی کوشش بالکل نہیں۔ 1000 ربیع الاول آ جائے ہماری زندگی میں، 1000 ہمارے سامنے رمضان آ جائے، زندگی بالکل نہیں۔ دیکھیے نا میرے سامنے کتنے رمضان آ گئے، 50 25 30 رمضان آ گئے، زندگی بدلی؟ سوچے نہیں ہم نے۔ یہ جو زندگی پہ روش پہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ زندگی معتبر ہے جو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، جس کو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویسی زندگی لاؤ، اپنی رات کو دیکھو، اپنی دن کو دیکھو، اپنی عبادات کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، اپنی معاشرت کو دیکھو، اپنی اخلاقیات کو دیکھو، اپنی تمام کی تمام چیزوں کو دیکھو۔ اگر پیارے نبی کے مطابق ہے تو اللہ قبول فرمائے گا، اگر پیارے نبی کے مطابق نہیں ہے تو اللہ مردود ٹھہرا دے گا۔ یہ ہے علم۔ اور اللہ نے فرمایا ہے پیارے محمد، جب علم کو حاصل کر رہے ہو، علم کو حاصل، اقرا، اللہ کے نام سے پڑھ رہے ہو، جب پڑھنا حاصل کرو تو اللہ رب العزت کا نام لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے یہ تہیہ کرو، یہ ارادہ کرو کہ بدلیں گے سب انشاءاللہ زندگی اپنی۔ ربیع الاول آ رہا ہے، یہ عہد کرو، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شریفہ کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس ربیع الاول کے ذریعے سے، اس ربیع الاول کے مہینے کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالی، جس طرح نبی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کی زندگی برباد تھی، جیسے پیارے نبی کا وجود آیا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہے، تو لوگوں کی زندگی کو 4 چاند لگ گئے، لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ وہ لوگ جن کو ہے تو کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں تھی، وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر کیا دے رہے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں، سید المؤذنین بن رہے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار بن رہے ہیں۔ یہ تمام کا تمام مرتبہ جب ملا، جب نبی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا اور زندگی میں ڈالا۔ اور جن لوگوں نے سوچا کہ ہم کو نبی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا نام کیا ہے؟ ابو جہل ہے۔ تو مجھ کو اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں زندگی کس کے مطابق گزاروں گا۔ اس لیے زندگی گزارنے کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے، عبادات کو قبول کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے علم کی حاصل کرنے کی بڑی بڑی آسان شکلیں میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہم علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے موبائل جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اس موبائل کے ذریعے سے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں رہتا ہے، ان موبائلوں کے ذریعے سے علماء سے پوچھے ہم کن کے بیانات سن سکتے، ہم کن کی تفاسیر پڑھ سکتے، ہم کن کی کتابیں پڑھ سکتے، یا مجھ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مجھے رہبری کر دو کون سے عالم دین کے میں بیان سن سکتا ہوں، مجھے رہبری کر دو، مجھے انگلش میں آتا ہے، مراٹھی میں آتا ہے، اردو میں آتا ہے، میں کس کی کتاب پڑھوں، کون سے عالم دین کی کتاب پڑھوں؟ سنجیدہ عالم دین ہو، نیک ہو، ربانی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں معلوم کریں گے میں اور آپ، تو میری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی بھی عبادتیں قبول ہوں گی، ورنہ 50 سال ہو جائیں گے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی سال ہا سال سے نماز پڑھتا ہے، سال ہا سال سے نماز پڑھتا ہے، مگر نماز اس کے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ یہ حدیث ہے، نماز اس کے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ کیوں؟ کبھی رکوع صحیح کریں گا تو
سجدہ غلط کریں گا، کبھی سجدہ صحیح کریں گا تو رکوع غلط کریں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان تمام معاملات کے اندر مجھ کو اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی برکتوں سے میری بھی زندگی میں تبدیلی کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی بھی زندگی کی تبدیلی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔